وضو کہتے ہیں کہ بالغ عورت کا کوئی حصہ جو ہے اس کو چھو لیا وضو کیا، ماں یا بیٹی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار اس لفظ کو نہیں لیتے، بعض اوقات جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ کنایا کے طور پر بیان کی جاتی، کھلا نہیں بیان کرنا مناسب ہوتا۔ چھونے سے مراد وہ ہے جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، انٹرکورس مراد ہے، اس لیے چھونا نہیں۔ ایمانداری سے دو امام الگ الگ راستوں پر چل پڑے، عبارت ایک ہے قرآن کی۔ تو جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے قدم پر فتویٰ ہے کہ بس ہم جنتی ہیں باقی جہنمی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے موقع دیں۔ میرے استاد تھے فارسی کے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، مولانا محمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ غنی کنجاہی نے فارسی نے میں مثنوی لکھی۔ اب وہ مثنوی اس کی زندگی میں مشہور ہو گئی، مدرسوں میں مولانا حضرات پڑھانے لگے۔ وہ ایک مسجد میں رات ٹھہرا، لوگ نہیں واقف ہوئے، مسجد کے مولوی صاحب اس کی مثنوی جو تھے پڑھانے لگے لڑکوں۔ ایک شعر کے 16 معنی انہوں نے بیان کی، تشریح 16 کی۔ غنی حیران رہا کہ یار اتنے معنی میرے کلام سے نکالی، اور بعد میں ملا علیحدہ کہنے لگا میرا نام میں ہی وہ غنی کنجائی ہوں، میں آپ کے علم پر قربان ہوں کہ 16 معنی آپ نے نکالے اور واقعی نکلتے بھی، مگر ان 16 میں سے کوئی میرا معنی نہیں تھا، میرا معنی یہ تھا۔ تو اس لیے عبارت میں اگر گنجائش ہو تو دین تنگ نہیں کرتا، ایمانداری سے جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا، تو وہ شیعہ رہے، سنی رہے، شافعی بنے، حنفی بنے، سب اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، دل کھلے کرے آپ، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں گنجائش دونوں کی، اسی لیے 4 مسلک ہو گئے بیٹا اس بارے۔ ایک ہے کہ دھو، ایک ہے کہ مسح کرو، ایک ہے واجب تخیری کا جو شیخ اکبر محی الدین کہتے ہیں کہ دونوں کی اجازت، جس دن آدمی کا جی چاہے دھو لے، جس دن چاہے مسح کر لے۔ اور ایک وہ بھی ہیں ابن جریر طبری کی طرح جنہوں نے کہا دونوں کو اکٹھا کرو، یار پتہ کوئی نہیں لگتا اس لیے پہلے مسح کر لو بعد میں دھو لو۔ 4 قول ہو گئے ایمانداری سے۔ تو یہاں کوئی بنیاد پرست نہیں، کھلے ذہن ہے، علماء سوچتے رہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں، پوچھیں جو پوچھا۔ میرا نام اصغر علی ہے، ماشاء اللہ، اللہ کامیاب کرے۔ حضرت بہت دنوں سے ایک خالص کانٹے کی مانند دل میں چپی ہوئی ہے، سوال میں اگر گستاخی کا شائبہ ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ معاف۔ جن مصائب و ابتلا کی طرف ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب نے ذکر فرمایا، میں بھی بہت دنوں سے ان پر غور کر رہا تھا۔ ایک طرف تو طاغوتی طاقتیں عالم اسلام پر حملہ آور ہیں، اور دوسری طرف کچھ دیگر مسائل، مثلاً غربت، افلاس، زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری طاقتیں جو بہت دنوں میں ہوئی۔ پچھلے دنوں میں ایک عورت نے بھوک سے خودکشی بھی کر دی اپنی 2 بچیوں سے۔ ان ساری باتوں کے پیش منظر میں، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب کے باوجود یزداں کیوں خاموش ہے؟ یزداں پر سکوت کیوں طاری ہے؟ اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی صورتحال کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہاں، بچے نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ میں نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ جو تھا اس بچی بشرا اور اس کے بیٹوں کی موت پر ہی تھا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس بارے میں قصوروار اور مجرم ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ میں بالکل ٹھیک بات کہی تھی کہ کسی بستی اور علاقے میں کوئی غربت سے اس طرح مر جائے تو اس کی دیت عدالت کو چاہیے کہ پورے محلہ سے وصول کر کے اس کے وارثوں کو دے۔ وزیر اعظم نہ دوڑے، محلے کے لوگوں پر خون بہا کیا جائے کہ تم مرے ہوئے تھے، ایک بیچارہ اس نوبت کو پہنچ گیا کہ مر گیا اور تم نے خبر نہیں لی، خون کی قیمت ان سے وصولی جائے کہ تم لوگوں کو دولت اس لیے اللہ نے دی۔ تو اسی سلسلے میں جو بچے کے ذہن میں آیا وہ میں نے علامہ اقبال نے جیسے لین خدا کے حضور میں نظم لکھی تو لین کی طرف سے بھی معذرت کی کہ وہ خدا کے دربار میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا انکار کون کر سکتا، مگر تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ یہ ظلم دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں گیا، اور اسی لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے قرآن مجید کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اس رزق کی تقسیم کو دیکھ کر تو بہت لوگ ملحد اور بے دین ہو گئے کہ کافر اور بدماش لوگ عیش کر رہے ہیں اور نیک لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ قصور یزداں کا نہیں ہے، اور نہ یزداں آئے گا کوئی اس میں دخل دینے کے لیے، یہ کام اس نے بندوں پر چھوڑ دیا کہ میں اگر چاہتا تم سب کو برابر رزق دے دیتا، مگر میں نے تم لوگوں کا امتحان کیا، کچھ جو لوگ ہیں ان کو نہ دے کر ان کا صبر آزمایا۔ 2 ہی پرچے ہیں بیٹا، جیسے آپ کے امتحان کے پرچے، زندگی کے 2 پرچے کون ہیں؟ صبار نشکور، ایک صبر ہے ایک شکر ہے۔ کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں نہیں ملی، صبر کرو، گلہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو مانو، اور کچھ ہیں کہ شکر کرو، جو تمہاری خواہشیں پوری ہوئی ان کو اللہ کا انعام مانو اور حق ادا کرو نعمتوں کا۔
اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ نے قیامت تک جو ہے نا پیدا ہونے والے میں اور آپ سب ان کو نکالا۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی بیمار ہیں، کوئی تندرست، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی امیر غریب، تو یہ عرض کی کہ اللہ ان سب کو برابر کیوں نہ کریے؟ کہا میں برابر کر دیتا، مگر جو مقصد ہے انسانوں کی تخلیق کا کہ ایک آزاد مخلوق پیدا کی جائے اور ان کو آزمایا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں، اس میں دخل اگر میں دے دوں تو پھر پتھر اور بیدانی نہ ان کو بنا دیتا، انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قصور ہے انسانوں کا کہ اگر ان کو ضرورت سے زائد ملا تو اللہ کہتا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے، احسان نہیں، حق ہے، ان کا ڈیو ہے، ان تک پہنچا دو۔ تم صرف ایجنٹ ہو کہ ہاتھ لگاؤ، آگے پہنچاؤ تاکہ تم کو کئی گنا آگے جا کر ملے۔ مگر جب انسان یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر بشرا نے بچے اٹھا کر یہ ریل کے نیچے آ کر مرنا ہوتا۔ مجرم انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ اب خدا نے جو آزادی دی ہے بیٹا انسان کو، اس میں وہ مداخلت کرے تو یہ ہوا کہ پچھتانے لگا کہ میں اس کو خیر مختار کیوں بنا بیٹا؟ نہیں، انجام خود ہی بھگتیں گے۔ انسان دنیا میں بھی تنگی کی زندگی، معیشت زن کا جو آپ کہہ رہے جینا حرام، کوئی سکون نہیں ہے، اور آخرت میں تو بدحالی منتظر ہی ہے کہ عذاب عظیم جو ہے انتظار میں۔ تو معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری۔ سلیمان علیہ السلام کا رومی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو کہا میں نے لوگوں حکومت اس لیے سنبھالی ہے کہ بندوں کی دعائیں خدا کی طرف نہ جائیں۔ یہ اسلامی حکومت کا ماٹو سمجھ لیں کہ کسی کو دعا نہ کرنی پڑے، لوگوں کی حاجتیں پوری، گھر میں جا کر حق میں وقت پوری کرے، لوگ کیوں چیخیں خدا سے؟ اور اگر یہ حال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر میں سفر کرتے ہیں شام کا، تو ساتھیوں سے الگ ایک جھونپڑی کی طرف چلا گیا، وہاں ایک عورت تھی، وہ تو کوئی نہیں جانتی تھی کہ امیر کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی دستے ساتھ نہیں تھے، ایک غلام ہی ساتھ تھا۔ اس عورت سے آپ نے پوچھا کہ سنا عمر کے بارے میں تیری کیا رہا؟ اس نے کہا قیامت کا دن آئے گا تو عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔ آپ کہاں گئے کہ کیوں اماں؟ اس نے کہا اس نے خبر ہی نہیں، میرے حالات بہت خراب، میں تنگی میں زندگی گزار رہی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے اطلاع دی؟ کہنے لگی مجھے اطلاع دینے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ لوگوں کے حالات کی خبر نہیں لے سکتا، اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا بوجھ اٹھا؟ واپس آئے روتے تھے، کہا اس عورت نے یار مجھے خلافت کا اور بادشاہت کا فرق سمجھا دیا کہ بادشاہت کرنی تو محلوں میں عیش کرو، خلافت کرنی ہے تو پھر ایک ایک کی فکر لو، اس کا جا کر پتہ کرو کہ سال میں۔ تو جب لوگ بیٹا اپنا کام نہیں کرتے، خدا کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، خدا کیسے کرے؟ اللہ تو یہی کرے گا، آپ بے فکر نہ ہو، بے فکر ہو جائیں۔ جو ہے نا علم ترا کیفا، وہ ہونے بھی چاہیے نا لوگ جن کی مدد کے لیے اصحاب الفیل کو اللہ تباہ کرے۔ جب وہ بھی ویسے ہی ہو جیسے اصحاب الفیل، اللہ ان کی مدد کیوں کرے؟ مشرکین جو چاہے تھے کعبہ کا احترام کرتے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی کبھی توہین نہیں کی۔ یہ بد نصیبی ہمارے حصے میں آئی کہ پہلی صدی میں رسول اللہ کے بعد وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، پھانسی پر ان کی لاش لٹکائی گئی، حجاج نے بیت اللہ گرا دیا، بعد میں بھی قتل و کفار نے نہیں، اتنا عرصہ گزرا، وہ اور جرائم کرتے تھے، مگر جب کسی دشمن کو بھی دیکھ لیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے، تلوار میان میں کر لیتے تھے کہ یہ ام صلاح ہے، یہ امن کی جگہ خدا کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری وقت بھی مدد کی، کعبہ کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب ہمارا حال کیا؟ صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کون سے کرتوت ہمارے؟ یہود سے بھی بدتر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، ابابیلیں کیوں بھیج دے؟ اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے، پہلے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی فوجیں اللہ کی اتریں، مگر پہلے بدر والے بنو۔ جی ہاں پوچھیں بیٹا۔ جی میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ اس وقت جو میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مثلاً صلاۃ والسلام پر جو باتیں شائع ہوئے اور جس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کافی حد تک قصور مسلمانوں کا خود ہے؟ مثلاً میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیگریگیٹڈ یونیورسٹی کو لے لیں، یہاں پر ہر ہاسٹل کے سامنے انگلینڈ کا جو ہے وہ جھنڈا بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص گزرتا ہے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کو کسی نے گالی دی تو آپ بھی جواب دینے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر کفار کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں تو یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ مہربانی کر کے لفظ بدعت اس کا مفہوم کلیئر کر دیں۔ دوسرا نہیں، بدعت وطر بدعت
اچھا، اب میری سماعت بھی کچھ تشکیل ہو گئی. جو آپ کا پہلا